کچھ قیامت کی نشانیاں جو بہت قریب جا کر ظاہر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ نشانیاں تو وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر فرما رہا ہے، اور یہ اصل میں تنبیہ ہے۔ یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ بطور تنبیہ اللہ سبحانہ و تعالی واضح فرماتا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف آ جائیں اور میرے حکم کے تابع ہو جائیں، میری طاقت کو دیکھ کر وہ اپنی زندگیوں کو بدل لیں کہ ہمارے اوپر کوئی ہے جس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں اسی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ بعض وہ نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں آئیں گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں قیامت کے حوالے سے بحث کر رہے تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہماری بحث کو سن کر آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا تم ذکر کر رہے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت سے پہلے قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت کی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی نشانی اس کی دھواں ہے، زمین پھٹے گی اور پورا روئے زمین دھوئیں سے جو ہے وہ بھر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا دجال کا نکلنا اس کی دوسری علامت ہے، دابۃ الارض اس کی ایک علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح بات جو ہے وہ کرے گا۔ اللہ کی طاقت ہے، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اگر بلوا سکتا ہے تو وہ کسی اور سے بھی بلوا سکتا ہے۔ یہ زبان جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، اس کا اگر آپ دیکھیں انالیسس کریں، یہ تو ایک جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس کے اندر آواز کس نے پیدا کی ہے؟ رب نے آواز پیدا کی۔ الفاظ اندر کوئی لکھے ہوئے نہیں ہمارے کسی جگہ پر بھی۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے اندر غور کرو، اپنی شخصیت پر غور کرو کہ کان کے اندر کون سا آلہ ہے جو آپ کو نظر آئے کہ اس کے ذریعے سے میں سنتا ہوں، آنکھوں کے اندر کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے مجھے پتا چلے۔ یہ سب گوشت ہے، کہیں ہڈیاں ہیں، کہیں گوشت ہے، کہیں خون ہے۔ ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپاؤں میں بھی میں نے تمہارے لیے بڑی عبرت رکھی ہے۔ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پلاتا ہوں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹ، چوپاؤں کے پیٹوں سے میں تمہیں پلاتا ہوں۔ کیا؟ دودھ پلاتا ہوں۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے میں ایک ایسی چیز نکالتا ہوں جو تمہیں پیتے ہوئے بڑا مزہ دیتی ہے۔ سائغن للشاربین، پینے والوں کو بہت پسند ہے۔ نکلتی کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ اس کے گوبر سے اور اس کے خون سے میں ایک ایسی نہر نکالتا ہوں۔ آپ جانوروں کو ذبح کر کے دیکھیں، کہاں آپ کو نظر آتی ہے کوئی چیز کہ جس سے یہ جو ہے وہ کشید ہو رہا ہو۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، ہر جگہ پر نشانیاں رکھی ہیں، اس لیے اگر وہ کسی جانور سے انسانوں کی طرح بلوا لے تو اس کی طاقت ہے، وہ بلوا سکتا ہے۔ فرمایا کہ دابۃ الارض جو ہے وہ آئے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ دابۃ الارض، قرآن مجید فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور 3 مرتبہ زمین جو ہے وہ دھنسے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ آپ نے فرمایا آخر میں ایک آگ یمن سے ظاہر ہوگی اور جو سب کو لپیٹ کر میدان معاشر میں جو ہے وہ لے جائے گی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں اور مخبر صادق نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔